الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے، درود پاک اور استغفار کو اپناتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو وہ جناب آج کی کہانی کچھ شروع ہوتی ہے ہماری شام سے، کیونکہ سردیاں ہو چکی ہیں اور شام میں سارا دن بھی مطلب ایسے ہی گزرا، صبح سے سستی ہوئی تھی، پھر سر کی تکلیف، تو بس ایسے ہی بس دن گزر گیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا گھر کا کام بھی کر لیا، صبح نماز بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دوپہر میں میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ بہت زیادہ مائیگرین تھا اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ میں نے کھایا تو پھر مجھے وامٹنگ ہو جائے گی۔ تو شام میں میں نے بنائی گرم گرم چائے اور صبح کا پراٹھا فرائی کیا ساتھ میں، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ تکلیف مجھے تھی تو قصور میرے بچوں کا تو نہیں تھا، تو بس میں ہی بستر سے نکلی، فٹافٹ فریج میں دیکھا تو مٹر پڑے تھے، مٹر نکالے اور چھیلنے بیٹھ گئی۔ اور جیسے ہی مٹر چھیلنے بیٹھی تو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ رخسار آج کپڑے جو ہیں نا وہ رات میں دھو لیے جائیں، کیونکہ سردیاں ہو گئی ہیں۔ جب صبح کپڑے دھوتی ہوں تو پورے پورے دن کپڑے پڑے رہتے ہیں رسیوں پر، جس سے کہ گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا چھوٹا سا باہر کا کامن ہے، اور نہ کپڑے دوسرے دن جا کے صبح سوکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو، اکثر سردیوں میں نا میری یہی روٹین رہتی ہے کہ میں کپڑے جو ہے نا وہ شام میں دھوتی ہوں، دوسرے دن سوکھے ہوتے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے نا میری وہ عادت ہے جس عادت نے مجھے بے حد سکون دیا ہے سردیوں میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب صبح صبح ہم سردی میں اٹھتے ہیں نا، اور صبح بہت شدید سردی بھی ہوتی ہے، ایون کہ ہمارا تو 5 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے موسم صبح میں، تو میں نا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا بالکل دل کر رہا ہوتا ہے، بس خاموشی سے ناشتہ بنائیں، چائے پئیں اور آرام سے بس گھر کا کام خاموشی سے ہوتا رہے اور بس دوپہر کا کھانا بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھی آج کل یہی کوئی دن گزر رہے ہیں سست اور بیماری والے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی میں بیمار ہوں، تو میں نے کہا چلیں آج شام میں ہی کپڑے دھو لیتے، اس سے پہلے کہ صبح بارش ہو یا لائٹ نہ ہو یا اور کوئی نیا مسئلہ ہو تو میں شام میں ہی کپڑے دھو لیتی ہوں۔ تو میں نے مشین لگا لی اور اپنے کپڑے جو ہے نا وہ دھو کے ڈال دیے، اس سے مجھے بہت سکون ملا، پلس میں نے ایسی عادتیں اپنی زندگی میں اپنائی ہیں نا سردی میں خاص کر۔ اچھا گرمیوں میں بھی روٹین میری یہ تھی کہ رات میں جب کھانا پکانے کھڑے ہوتی تھی تو میں کچن کے سارے کام، ڈسٹنگ، فریج کی صفائی وغیرہ نپٹا لیتی تھی، لیکن پھر بھی سردیوں میں اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں یہ سب کام دن میں کرنا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب میں گرم مطلب جب میں گرم جوشی میں ہوتی ہوں، موٹیویٹ ہوئی بھی ہوتی ہوں، میرا دل کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کا، تو بس اسی وقت کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں اور اٹھ جاتی ہوں کام کرنے کے لیے۔ میں نہیں دیکھتی کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہی ہے یا کچھ۔ اچھا یوزلی جب میری شادی ہوئی نا تو میں دیکھتی تھی کہ نا میں مطلب آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی تھی کہ یار یہ لوگ رات میں کام کر رہے ہیں اور گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں اور رمضان میں بھی، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ نہیں جو کرنا چاہیے دن میں ہی کرنا چاہیے، جو کام ہے نا وہ دن میں نپٹا لینا چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ میں تھوڑی مطلب بالکل 16 17 18 سال عمر تھی، اس ٹائم بہت زیادہ طاقت ہوتی تھی، بخار تو مجھے چڑھتا نہیں تھا سالوں تک، تو میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، تو میں اپنے سارے کام صبح نپٹا لیتی تھی اور شام میں تھکی بھی نہیں ہوتی تھی۔ شام میں سوپ بنا رہی ہوتی تھی، بریانیاں دم کر رہی ہوتی تھی، بالکل نہیں۔ لیکن اب یہ ہو گیا نا 3 بچوں کے بعد، ابھی حالانکہ میں 20s میں ہوں لیکن اتنی سستی اور آپریشن بھی ظاہر ہو گئے ہیں، تو جسم کی طاقت جو ہے نا وہ وقت سے پہلے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے اب تھوڑا یہ کہ میں خود کو کنٹرول کرتی ہوں، بہت بھی کنٹرول کر لوں تو ذمہ داریاں میری پیاری بہنوں ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کنٹرول کرنے کے بعد حال یہ ہے کہ میں اپنے کاموں کو شام میں بہت حد تک نپٹا لیتی ہوں۔ اب بچوں نے فرمائش کری ماما میکرونی کھانی ہے، چکن تھا نہیں، سبزیاں بچے کھاتے نہیں ہیں شوق سے، تو بس میں نے نارملی میکرونی ابالے اور آئل میں جو ہے نا مسالے بچوں کی، چکن پاؤڈر اور میگی مسالہ، کالی مرچ اور کیچپ
اور چلی سوس سرکہ سویا سوس ڈال کے، سرکہ کم ہی ڈال رہی ہوتی ہوں، اور ان کو فرائی کر کے بچوں کے باکس اسکول کے لیے بھر کے رکھ لیے، تاکہ صبح اگر میں نہ بھی اٹھوں نا تو میرے بچے اتنے سمجھدار ہیں، وہ چائے بنا کے تندور سے پراٹھا لے کے ایزیلی کھا کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور نہ یہ میری روٹین تھی۔ اس کے بعد میں نے جب مشین لگائی ہوئی جیسے ہی تو لائٹ چلی گئی، میں کچن میں آئی اور میں نے 1 گھنٹہ یعنی 5 سے 6 ہماری لائٹ جاتی ہے، تو میں نے فٹافٹ کھانا بھی بنا لیا، آٹا بھی گون لیا، جس میں کہ آٹا اس وقت کا بھی تھا اور دوسرے دن صبح بھی مجھے کام آ، کیونکہ دوسرے دن صبح مجھے ظاہر ہے کپڑے دھوئے ہیں تو اب استری بھی کرنے ہیں، تو وہ بھی ایک روٹین تھی۔ اور میں نے آٹا بھی گون لیا، کھانا بنا کے سب کچھ بچوں کا لنچ وغیرہ ریڈی کر لیا، اور اس کے بعد جب جیسے ہی لائٹ آئی میں نے مشین کا جو راؤنڈ تھا وہ گھمایا اور میں آ گئی بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لیے۔ اچھا یہ جو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں نا، یہ دوسرے دن ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی آیا ہو اور ہماری جگہ کام کر کے چلا گیا ہو، مطلب یہ کام ہم لوگ کو بالکل ریڈی میڈ مل رہے ہوتے ہیں۔ جب صبح میں اٹھی تو میرا بیڈ بھی سیٹ تھا تقریباً، بس تھوڑی بہت چادر ادھر ادھر صحیح کرنی تھی، کیونکہ رات کو میں کپڑے دھو کے سوئی تھی، ظاہر کپڑے دھوئے اور پھر بستر میں گھس گئے، سو گئے اور صبح ہو گئی۔ تو بستر بھی صاف تھا، کمرہ بھی تقریباً گھر صاف تھا، اور کپڑے سوکھے ہوئے تھے، بس کپڑے میں نے ہٹائے، گھر کا نارملی جو کام کرتی ہوں میں نے کیا اور پھر میں نے استری کر لی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں میں نے سردی میں اپنائی ہیں نا یار، میری زندگی بہت آسان بنا لی ہے۔ پلس عادت تسبیح فاطمیہ کی، جو کہ میں ہر وقت کام کرتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتی رہتی ہوں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے نا، یا دن میں 1 مرتبہ کسی بھی وقت نماز کے بعد پڑھ لیں گے، تو یقین کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی جگہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کام کر کے چلا گیا، یا آپ کے کام میں تک آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے کاموں میں، اور وہ ہیلپ جو ہوگی نا بالکل اللہ تعالیٰ کر رہا ہوگا اور فرشتوں سے کروا رہا ہوگا۔ یہ تو میرے اللہ کے وعدے ہیں۔ تو بس اپنی گھر کی کام روٹین، شام کی روٹین کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں دین لانا بھی میری پیاری بہنوں بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی نسلوں کے لیے دین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی نسلیں بھی ہری بھری خوبصورت، یعنی آپ کے بچے، آپ کی آل اولاد ایک خوبصورت زندگی گزاریں، تو آج سے ہی آپ خود کو دین میں ڈھالنا شروع کر دیں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول رکھیں، اپنے بچوں کو نمازوں کی تلقین کریں، خود پڑھیں تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ تو جناب یہ تھا 6:15 بجے کا ٹائم، لائٹ آ چکی تھی، ماشاءاللہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب وہ ٹائم تھا کہ میں گیلری میں گئی، فٹافٹ سے کپڑے دھو کے اور باہر ڈا کے ڈالتی رہی۔ اب یہ ویڈیو ہے صبح کی، دوسرے دن کی، کہ یہ کپڑے جو ہے نا اس طریقے سے صاف ستھرے سوکھے ہوئے تھے، ورنہ 2 دن، 1 دن دھونے کا ہوتا ہے، دوسرے دن سوکھتے ہیں، تو پھر میں ہٹاتی ہوں۔ اور بس یہ رات کو میں نے دھوئے، صبح سوکھے ہوئے تھے، کپڑے اتنے زیادہ تھے بھی نہیں، وہ تھے کور وغیرہ جو میں لائی تھی، وہ بھی لنڈا سے، جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی۔ تو اچھا یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو نا ایک صفائی کا کیڑا لگا ہوا ہے ہاؤس وائف کو، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایکسٹرا کام نہیں ہے، جیسے اب کپڑے دھلے ہوئے تھے، آٹا وغیرہ گوندا ہوا تھا، کھانا بھی بنا ہوا پڑا تھا، تو میں بالکل فری تھی، تو میں نے کہا کہ آج جو ہے نا تیزاب ڈے مناؤں گی میں۔ تیزاب ڈے وہ تیزاب ڈے جب مجھے لگتا ہے نا گھر کے کونے کونوں میں تھوڑی تھوڑی کائی آنی شروع ہو گئی ہے، یعنی ایک براؤن سی تھوڑی سی میل ہوتی ہے جو سیمنٹ پہ جم رہی ہوتی ہے خاص کر، تو پھر میں مناتی ہوں تیزاب ڈے صفائی کے ساتھ ساتھ تیزاب ڈے ہوتا ہے۔ میں نے تیزاب لے لیا، چولہے کے کونے والی سلپوں میں ڈال دیا، اور بلیوی میں نے تو وہی جو جس کپڑے سے تیزاب ڈال کے گھسا نا، اسی کپڑے سے میں نے اپنا چولہا بھی گھس کے اور فٹافٹ ڈسٹنگ کر لی۔ شرط یہ ہے نا کہ ڈسٹنگ آپ نے اسی وقت کرنی ہے، اگر آپ نے تیزاب چولہے کے اوپر جیسے اسٹیل کے اوپر یا سینک کے اوپر یا مطلب کسی چیز میں چھوڑ دیا نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیز کی نا پالش جو ہوتی ہے وہ اتر جائے گی، اور وہ چولہا یا سینک آپ کا کالا ہو جائے گا۔ یہ بے وقوفی میں کر چکی ہوں سینک کے ساتھ، اس لیے آپ لوگ کو میں یہ بتا رہی ہوں۔ تو بس دیکھیں تیزاب لگا کے نا ہلکا سا میں نے پہلے تو اچھا سا تار سے جو کہتے ہیں ہماری زبان میں منج، اس سے گھس لیا، اور بس پھر اس کے بعد نا میں نے ڈسٹنگ والا کپڑا جو مائکرو فائبر کلوتھ ہوتا ہے اس سے اپنی ٹائلوں کو صاف کر لیا، اپنے ماربل کو صاف کر لیا، اپنے چولہے کو بھی صاف کر لیا ہلکا تیزاب والا وہ لگا کے، تو ماشاء دیکھیں آپ کس طریقے چمک آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو جیسے اب سنک کے کونے کونے ہوتے ہیں نل کے آس پاس کی جگہ، یہاں بھی میں نے تیزاب ڈال کے 5 منٹ چھوڑ دیا، تو ماشاء اللہ سے کتنا چم صاف ستھرا یہ سارا ایریا جو ہے نا نکل آیا تھا۔ تو یہ تھا میرا خوبصورت سا تیزاب ڈے دوسرے دن کا، جو کہ میں نے منایا۔ اور تیزاب میں نے گھر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، ایون کہ میں نے پورے باتھ روم میں بھی 1 بوتل ڈالی، اور 1 بوتل جو ہے نا میں نے کچن میں، نیچے کیبنٹ میں، ادھر ادھر ڈال کے نا
اچھے سے گھس لیا. بلیو می، جب تک آپ تیزاب ڈال کے اسے گھسیں گی نہیں نا، آپ کے دل کو بھی سکون نہیں آئے گا. تو اچھا، ماربل، یہ کنکریٹ جو ہوتی ہے اور سیمنٹ وغیرہ کے جو فرش ہوتے ہیں نا، ان میں ایک دم سے ان کے اوپر داغ جو ہے نا وہ جمنے شروع ہو جاتے ہیں. تو تیزاب ڈال کے فوراً گھس کے پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرش ہے نا اس کی پالش بھی خراب نہیں ہوتی، اور جو اوپر کائی آئی ہوتی ہے وہ بھی. اچھا، یہ کائی جو ہے نا، یہ کائی یہ لگ رہی ہے کائی نہیں ہے، یہ نارملی سیمنٹ کے جو داغ ہیں جو گھر بناتے وقت رہ گئے تھے تو وہی ہیں. اچھا، ساتھ میں جو میری چائے کی پتیلی ہے جو بالکل براؤن پڑ جاتی ہے چائے بنا کر ہر وقت، تو اسے بھی میں نے تھوڑا سا تیزاب ڈال کے نا اچھے سے کلین کر، اسی وقت کلین کر دیا تھا. چھوڑنا نہیں ہے آپ نے کسی چیز میں بھی تیزاب کو، کیونکہ وہ تیز ہوتا ہے، ایک دم سے جو ہے نا آپ کی چیز کو سوراخ کر دے گا یا خراب ہو جائے گی. تو آپ نے فٹافٹ ڈالا، اس کی کائی ہٹائی، گسا اور دھو لیا. اب جیسے ماربل میں میری بہت زیادہ جو ہے نا اس کی وجہ سے، گملوں کی وجہ سے کائی آ گئی تھی، تو میں نے گملے ہٹائے، تیزاب ڈالا، اچھے سے اسی وقت گھسا اور وائپر سے اچھے سے وائپ آؤٹ کر دیا. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ میرا گھر صاف ستھرا ہو گیا اور میرا دل بھی مطمئن ہو گیا. تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی میری خوبصورت سی ایک دن کی شام سے لے کر دوسرے دن کی دوپہر تک کی روٹین. کیونکہ شام کو میں شروع ہوئی، پھر کپڑے دھوئے، رات کو آرام ہوا، پھر صبح وہی کام. اچھا، میں جتنے بھی کام دن میں نپٹا کے سو جاؤں، مجال ہے کہ دوسرے دن مجھے جو ہے نا، ہاں اگر کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی پریشانی اللہ نہ کرے یا بچے بیمار نہ ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے، کام رلتے رہتے ہیں. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے کاموں کو وقت پہ اپناؤں، کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں، تاکہ جو میری پیاری بہنیں ہیں سردی میں تھوڑی سی ڈی موٹیویٹ ہوئی ہیں انہیں بھی موٹیویشن مل جائے. ساتھ بہت ساری بہنیں ہیں جو کہہ رہی تھیں کہ آپ ہی ہمیں آپ استغفار کے بارے میں بتا دیا کریں، آپ بتاتی رہا کریں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے. اور ایک میری بہت پیاری بہن ہے جن کی موٹیویشن سٹوری شیئر کروں گی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے درود پاک کی منت مانگی، 1.25 کہہ رہی تھی کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور آپ ہی ہمارے کوئی اسباب نہیں تھے، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر دے دیا، اور باقی درود پاک جو ہے نا وہ میں نے اپنے گھر میں آنے کے بعد مکمل کیا. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت میری پیاری بہن نے میریکل سٹوری شیئر کی ہے. اور وہ بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ ضرور بتائیے گا سب کو، تاکہ سب کو موٹیویشن ملے. کہ جو بہنیں آ کے کامنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے، تو دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہ بہن بھی جو ہے نا اس نے کتنا پورا 1 سال سے زیادہ عرصے پڑھا ہے درود پاک، اور اللہ سے پکی منت مانگی اور پھر پڑھتی رہی، تو اللہ نے کیسے ان کے حالات بدلے، اللہ نے اسی سال ان کو اپنا گھر دے دیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ کہاں سے آئے گا، میرے شوہر کا تو اتنا وہ نہیں ہے، رینج نہیں ہے، یا میرے پاس نہیں ہے، یا مطلب اللہ نے بھی دیا ہوا نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی ذات میں اتنا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں سے اگر ایک پانی آپ نکالیں گی، ایک ڈونگا پانی کا، تو سمندر میں کمی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے میرے اللہ کی نعمتیں ہیں بے حساب اور بے پناہ. اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو نہ سوچتا ہے اور نہ دیکھتا ہے کہ لینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو بس اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین آپ کے دل میں آ گیا نا، تو یقین کریں یہ درود پاک، یہ استغفار آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. بس آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا آنا چاہیے. لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال. السلام علیکم.